رہی ہے یہ روایت ہے، یہ اکثر ماسٹریٹ فرقہ پیش کرتا ہے، شبہ نمبر 13۔ حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے، فَيَقُولُ يَا مُحَمَّدْ لَأُجِيبَنَّهُ۔ مولانا عبدالستار تونسوی سے میں نے خود پوچھا تھا اور میں نے سوال کیا، بات سمجھو، ابھی جواب نہیں شروع کر رہا، لطیفہ سنا رہا ہوں۔ مولانا عبدالستار تونسوی صاحب سے میں نے پوچھا کہ حضرت انہوں نے یہ بیان کی، اصل میں یہ ہوا کہ ایک مقام ہے تھلہ سری پتھر میں، اس کے قریب ایک جگہ ہے، اس پر جھگڑا ہوا تھا۔ مولانا عبدالستار تونسوی صاحب نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ عنایت اللہ شاہ سے میں مناظرہ کروں گا، یہ طرح تو بہت مانتے ہیں، اور پتا تھا کہ عنایت اللہ شاہ صاحب اس وقت ہسپتال میں داخل تھے، وہ بہت کمزور تھے، 80 سال کی بھی عمر زیادہ تھی، بلکہ 90 سال کے قریب۔ تو تونسوی نے کہا میں عنایت اللہ شاہ سے مناظرہ کروں گا۔ تو ہمارا ایک خیالہ تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی عنایت اللہ شاہ صاحب کو میں لے کے آؤں گا، آپ وقت دیں۔ تو تونسوی نے کہا اگر تو عنایت اللہ شاہ صاحب کو نہ لے آ سکا تیری عورت سے 3 طلاقیں۔ اس نے کہا اگر تو نہ آیا تو تیری عورت سے بھی 3 طلاقیں۔ عبدالستار تونسوی کو کہا۔ اب یہ بات جب ہوئی، عبدالستار تونسوی نے مکہ لگایا اور اس کا بازو ٹوٹ گیا، وہ جو آدمی تھا، جھگڑا بن گیا۔ بہرحال بعد کے اندر مسئلہ بھی چلتا رہا، تو ہم چلے گئے، وہاں پر اس وقت پڑھتے تھے، ہم چلے گئے مسئلہ بھی پوچھیں کہ بھی صحیح، تو ہم نے دورہ پڑا ہوا تھا، حضرت نلوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اتنی باتیں کچھ نہ کچھ ہمیں پتہ تھی۔ تو جب ہم چلے گئے وہاں پر تونسوی صاحب آ گئے، وہ جو ڈیٹ مقرر تھی وہاں پر ان کا آپس میں معاہدہ ہو چکا تھا کہ مناظرہ، تونسوی صاحب کے پاس نے کہا مناظرہ نہیں کریں گے، ہم جلسہ کریں گے، مناظرہ کوئی بھی نہیں۔ تو ان کا جلسہ ہے، کھڑکڑا ایک علاقہ ہے اس کے قریب، تو وہاں پر ہم چلے گئے۔ ابتدان جب پہنچے تو میرے ساتھ سے مولانا عبدالقدوس حیدری صاحب میاں والی والے، بہت بڑے ہماری جماعت کے مناظر ہیں اور بہت نوجوان ساتھی، بہت اچھے مدرس بھی، مناظر بھی، تو وہ میرے ساتھ تھے، وہ بھی میرے ساتھ پڑھتے تھے۔ تو وہاں پر جب چلے گئے تو وہ بڑے تھے، میں چھوٹا تھا، اور بھی سارے ایسے، تو وہ تو صحیح خطیب لگتے تھے۔ عبدالستار صاحب سے ملے، وہ جانتے نہیں تھے۔ مولوی تونسوی صاحب نے کہا کہ آپ میں سے کوئی تقریر بھی کر سکتا ہے؟ ہم نے کہا ہاں مولانا عبدالقدوس صاحب کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا چلو آپ پہلے بیان کریں۔ انہیں نہیں پتا تھا، انہوں نے پوچھا کس مدرسے سے آئے، ہم نے کہا کہ دنیا والا کے مدرسہ سے۔ انہوں نے کہا اپنے طالب علم ہے۔ تو مولانا عبدالقدوس صاحب نے مولانا عبدالستار تونسوی سے پہلے تقریر شروع کی، اور تقریر میں ایسے ساری انتظرهم لا يسمعوا دعاءكم هم عن دعائهم غافلون، یہ ساری ایسے پڑھنی شروع کی۔ ان کی تقریر 15 منٹ گزری تھی کہ ان کو بار بار سٹیج سیکٹری کہتا بس کرو بس کرو بس کرو، تو وہ شروع ہو گیا، اس نے صحیح بار رگڑا لگایا 15-20 منٹ۔ اس کے بعد ہے مولانا عبدالستار صاحب، وہ سٹیج پر بیٹھے، ہم نے رکا لکھا کہ آپ پچھلی دفعہ جہاں من صلی اللہ علیہ عند قبری والی روایت پڑھ کے گئے ہیں، یہ روایت فلاں فلاں نے موضوع لکھا ہے اس کو، اور موضوع روایت بیان کرنے والا شیطان کا خادم ہوتا ہے، آپ تو بزرگ ہیں ہمارے، تو آپ اس کی ذرا ہمارا اشکال رفع فرمائیں۔ تو تونسوی صاحب نے جب رکا پڑا تو کہتا ہے کہ زمین کا کوئی آدمی گواہی دے کہ میں نے کبھی اس روایت کو پڑھا ہو، میں یہ روایت نہیں پڑھتا، میں روایت پڑھتا ہوں حضرت عیسیٰ آئیں گے میری قبر پر سلام پڑھیں گے اور میں جواب دوں گا، یہ میں پڑھتا ہوں، من صلی اللہ علیہ نہیں پڑھتا۔ تقریر ختم ہو گئی، بات ساتھیوں نے بتایا پچھلی دفعہ اسی مقام پہ حضرت یہ پڑھ کے گئے من صلی اللہ علیہ قبری، تو کہہ رہے تھے کوئی زمین کا آدمی گواہی دے۔ تو ہم چلے گئے، سارا لمبا واقعہ خلاصہ۔ وہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوا، ابتدان جب وہ گفتگو شروع ہوئی، ہم نے کہا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں، پوچھا، میں نے سوال کیا کہ حضرت یہ ریکارڈ بھی ہوگا کہیں، کیسٹ بھی، تو میں نے کہا حضرت یہ بتاؤ یہ مسئلہ فروعی ہے یا عقائد کا ہے؟ تو تونسوی صاحب کہنے لگا یہ عقائد کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا ہے، فروعی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس بات عقائد کے لیے جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان میں سے کوئی ایک شرعی دلیل پیش کرو۔ تو فوراً کہتے ہیں جاؤ حیدری، ساتھ حیدری تھا ناز خان، جاؤ جا کے تعلیم القرآن رسالہ لے آؤ، تعلیم القرآن رسالہ۔ میں نے کہا حضرت اگر عقیدے کا مسئلہ ہے پھر قرآن چلے گا، تعلیم القرآن نہیں چلے گا۔ اگر عقیدے کا مسئلہ ہے پھر تعلیم القرآن نہیں، قرآن۔ اگر فروعی ہے پھر بزرگوں کی تحقیق بھی آپ مانیں گے۔ بہرحال بات ہوتی رہی۔ میں نے کہا کہ یہ روایت جو ہے آپ جو پیش کرتے ہیں
یہ تو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ امت کا سلام نہیں سنتے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا اگر ہر ایک کا سلام سنتے ہوتے تو حضرت عیسیٰ کے ذکر کرنے کی تخصیص کا کیا مطلب ہے؟ وہ آئیں گے ان کی سنوں گا. اگر ہر ایک کی سنتے تو حضرت عیسیٰ کی تخصیص کا کیا مطلب؟ حضرت عیسیٰ کی جب تخصیص کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے امت کا سلام نہیں سنتے. تو توسیع صاحب بڑا غصے ہو گیا تھا. جواب کوئی نہیں، تم پتھری ہو، تم فلاں ہو، تم فلاں، بس یہ جواب تھا. یہ روایت اکثر وہ پیش کرتے ہیں. اور ماسٹر کہتا ہے حضرت عیسیٰ شرک کو ختم کرنے کے لیے ایک نبی آیا اور مماتیت کو ختم کرنے کے لیے 2 نبی آئے، اور ان میں حضرت عیسیٰ آ کر یہ ختم کریں گے مماتیوں کو. جب سلام کریں گے تو مماتی ختم ہو جائیں گے. یہ اب ذرا دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سلام کی تو بات ہی کوئی نہیں. حضرت عیسیٰ میری قبر پہ آئیں گے فَيَقُولُ يَا محمد. حضرت عیسیٰ کیا آ کر کہیں گے؟ یا میں حوالے دکھا چکا ہوں لا تجعلوا دعاء الرسول، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے قبر پہ آ کے قرآن کی نص کی خلاف ورزی کریں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت عیسیٰ نبی کا دین پھیلانے آئیں گے یا مٹانے آئیں گے؟ اگر یہ روایت صحیح ہو پھر تو پوری دین پہ پانی پھیر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے یا محمد نہیں کہنا، حضرت عیسیٰ پہلا قدم اٹھائیں گے یقولو یا محمد. یہ قرآن کی خلاف ورزی کریں گے حضرت عیسیٰ، یہ نفس کے خلاف ہے. اور نمبر 2 جہاں پر نیچے لکھا ہے راوی محمد بن اسحاق مشہور دجال کذاب پورا تعارف آسن الکلام، یہ مبارک کتاب. ویسے ہم تو کچھ نہیں کہتے، یہ آسن الکلام ہے اور خود جواب دے رکھا ہے. اگر ہم کہتے تو یہ پتہ نہیں لوگوں کو کیا کہتے ہیں. یہ حدیثیں نہیں مانتے بھی، راویوں پہ ذرا کرتے ہیں. یہ ہم نہیں، یہ نصرت العلوم ہے اور آسن الکلام کتاب. اس پر جہاں پر جو صفحہ ہے میری آسن الکلام نہیں آئی، یہ مانگی ہوئی آ رہی ہے در آسن الکلام ہے. جہاں پر دوسری جلد کا صفحہ نمبر ہے 77 غالباً. ہاں یہی بات چل رہی ہے، آپ کی کرامت ہے. پہلا جواب فاتحہ خلف الامام پہ روایت آئی کوئی جو ابو داؤد کی آپ نے پڑھی ہے. کہتا ہے پہلا جواب محمد بن اسحاق کو تاریخ اور مغازی کا امام سمجھا جاتا ہے، لیکن محدثین اور ارباب جرح و تعدیل کا تقریباً 95% گروہ اس بات پر متفق ہے کہ روایت حدیث میں اور خاص طور پر سنن اور احکام میں ان کی روایت کسی طرح بھی حجت نہیں ہو سکتی، کسی طرح بھی حجت نہیں ہو سکتی. اس لحاظ سے ان کی روایت کا وجود اور عدم بالکل برابر ہے. ان کی روایت کا وجود اور عدم بالکل برابر ہے. یہ صفحہ 77 دوسری جلد کا امام نسائی فرماتے ہیں. یہ آگے حوالے شروع ہو گئے ابن اسحاق کے متعلق کہ یہ باطل روایت ہے. دارقطنی کہتے ہیں اس سے احتجاج صحیح نہیں ہے. سلیمان تیمی کہتے ہیں کذاب ہے. ہشام بن عروہ کہتے ہیں وہ کذاب ہے. اور یحییٰ قطان کہتے ہیں میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ کذاب ہے. اور وہیب بن خالد اس کو کاذب اور جھوٹا کہتے ہیں. امام مالک فرماتے ہیں وہ دجالوں میں سے ایک دجال تھا اور نیز امام مالک نے اس کو کذاب کہا. جریر ابن عبد الحمید کا بیان ہے میرا یہ خیال نہ تھا کہ میں اس زمانے تک زندہ رہوں گا جس میں لوگ محمد بن اسحاق کے احادیث کی سماعت کریں گے. تہذیب التہذیب ابو زرع کا بیان ہے بھلا ابن اسحاق کے بارے میں بھی کوئی صحیح نظریہ قائم کیا جا سکتا ہے، وہ محض ہیج تھا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ محدثین اور حفاظ حدیث ابن اسحاق کے تفردات سے گریز کرتے ہیں. سنن کبریٰ ماردینی فرماتے ہیں کہ وہ مشہور کلام ہے اس پر. امام احمد فرماتے ہیں لم یکن یحتج بہ فی سنن میں اس کی کوئی بات قابل قبول نہیں. امام احمد فرماتے ہیں اور یہ ابن اسحاق لیسا بحجہ، یہ حجت نہیں ہے. ایوب بن اسحاق کا بیان ہے میں نے امام احمد سے دریافت کیا ابن اسحاق جب کسی حدیث کے بیان کرنے میں متفرد ہو تو اس کو حدیث حجت ہوگی؟ قال لا، فرمانے لگے بالکل نہیں. اسی طرح اور بہت سارے حوالے یہ پورا صفحہ 77 سے شروع کیا، 78 بھی، 79 بھی، 80 بھی، 81 بھی اور
اسی طرح چلتا چلتا یہ صفحہ نمبر 82 بھی، اور یہ سارا ابن اسحاق اور صفحہ نمبر 83 بھی، بلکہ یہ 83 صفحہ تک، 77 سے 83 صفحہ تک مولانا سرفراز صاحب نے کرا کی ہے کہ محمد بن اسحاق دجال کذاب کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ اگر فاتحہ خلف الامام میں نہیں ہے تو یہاں کیسے آ گئی؟ تو سن لی بات، یہ روایت ہے بھی قرآن پاک کی نصوص کے خلاف، یا محمد کہنا نص کے خلاف ہے، اور اسی طرح سماع کا مسئلہ بھی نص کے خلاف ہے۔ پھر اس کا راوی بھی محمد بن اسحاق جو دجال ہے۔ اب سمجھ آئی ہے کہ حضرت عیسیٰ آئیں گے دجال کے خاتمے کے لیے۔ جب حضرت عیسیٰ دجال کے خاتمے کے لیے آئیں گے اور کیا ہے، کہتے ہیں لا تجعلوا دعاء رسول کے مکلف عیسیٰ بھی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ نے شریعت کی اشاعت کرنی ہے یا مٹانا ہے؟ قرآن کے علاوہ اشاعت کریں گے تو پھر اچھی اشاعت ہوگی کہ پہلے خلاف ورزی قرآن کی کریں گے۔ ہاں اچھا بھائی، حضرت عیسیٰ جب آئیں گے میں حیات عیسیٰ پر گفتگو کروں گا۔ نزول عیسیٰ جب ہوگا تو بحیثیت امتی کے آئیں گے۔ بحیثیت کس کے آئیں گے؟ امتی کے۔ اگر امتی پر قرآن ماننا ضروری ہے تو حضرت عیسیٰ پر بھی قرآن ماننا ضروری ہوگا۔ تو سمجھ آئیے بات؟ ہاں باقی چلو، باقی اندر تلاقی مسئلے کے وقت اس راوی کو ہو گیا۔ شبہ نمبر 14، سماع انبیاء میں کسی کو اختلاف نہیں۔ سماع انبیاء میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ تو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ جہاں پر آ گیا مسئلہ سماع میں، جواب دعویٰ بلا دلیل، اجماع تو درکنار، خیر القرون کا ایک آدمی بھی سماع عند القبر کا قائل نہیں ہو سکتا۔ خیر القرون کا ایک آدمی بھی، یہ میں انشاءاللہ بتاؤں گا، نہ ایک صحابی سماع عند القبر کا قائل نہیں انبیاء کے متعلق، ایک روایت نہیں انبیاء کے متعلق کہ من صلی علیہ بھی امام الانبیاء کے متعلق بھی جس کی گفتگو ہو رہی تھی، ما من احد بھی امام الانبیاء کے بارے میں تھی جس کی گفتگو ہوئی۔ انبیاء کے سوا پر کوئی ایک موضوع روایت بھی نہیں، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں، تابعی سے ثابت نہیں، تبع تابعی سے ثابت نہیں، چار اماموں میں سے کسی امام سے ثابت نہیں، ان کے شاگردوں میں سے کسی شاگرد سے ثابت نہیں، اس امت کے مجتہدین سے ثابت نہیں۔ فمن ادعا علیہ البیان مع البرہان ولا یمکنہ انشاءاللہ بلا یوم الجزاء والمیزان، قیامت تک زور لگاتے رہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے، صرف ایک صحابی، ایک تابعی، ایک تبع تابعی، چار اماموں میں سے کوئی ایک امام پیش کر دے جو یہ کہتا ہو سماع عند قبور الانبیاء، انبیاء کے سماع میں اختلاف نہیں، یا یہ بھی نہیں مل سکتا۔ چھوڑو، ایک کہہ دے کہ انبیاء کرام عند القبور سنتے ہیں صلاۃ والسلام، تو پھر تم سچے، ہم اپنا مسلک چھوڑ دیں گے۔ لیکن یاد رکھو قیامت آ جائے گی، صحابی نہیں ملے گا، تابعی نہیں ملے گا، مجتہد نہیں ملے گا کہ اجماع کس کا بنی آدم معتبر ہوں گے۔ اجماع کے متعلق کیا پڑھا ہے آپ نے؟ او بزرگو، اجماع کے متعلق کیا پڑھا ہے؟ کس کا معتبر ہوتا ہے؟ شہر کے چودھری اکٹھے ہو بیٹھے اجماع ہو جائے گا؟ حکے پر کس کا اجماع ہوگا؟ اور سب اصول کی کتابیں پڑھ پڑھا کے بھول گئے۔ اجماع ہوتا ہے مجتہدین اس امت کا، مقلدین کا اجماع نہیں ہوتا، امت کے مجتہدین کا، مجتہدین امت محمدیہ کا۔ اور ادھر تم لوگوں کو کہتے ہو اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو گیا ہے، مجتہد ہے ہی کوئی نہ، اور پھر یہ ماسٹر اکاڑوی اور چند انڈیا اکٹھی ہو گئی تو اجماع بن گیا۔ یہ اجماع بے حد سے الف تو بن سکتا ہے، اجماع نہیں ہو سکتا۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ ہاں، یہ ایسے اجماع کو ہم نہیں مانتے۔ باقی وہ لوگ دیتے ہیں دھوکہ، فتاوی رشیدیہ کی ایک عبارت سے، تو ان کو پہلے کہو اجماع کی تعریف کرو، اجماع کس چیز کا نام ہے؟ پھر اجماع کون سا ہے؟ اجماع قولی ہے یا یہ اجماع فعلی ہے؟ کون سا اجماع ہے؟ پھر کی وضاحت کرو۔ پھر
किस जमाने के मुजतहिदीन का इजमा है, किस दौर के मुजतहिद इकट्ठे हुए जिन्होंने इजमा किया, जरा सनद पेश करो। ऐसे ही इजमा है, इजमा करके इमाम अहमद बिन हम्बल ने खूब फरमाया कि आपकी फवातिउर रहमूत में भी इमाम अहमद बिन हम्बल का जो मुसल्लम सुबूत की शरह है उसमें भी कौल, और दूसरी किताबों में भी वो ले आया कि जो कद्दाब झूठा जहान का, जिसके पास कोई किताबुल्लाह की दलील ना हो, सुन्नत की ना हो, वो कहते हैं अल इजमा अला हाज़ा, अल इजमा अला हाज़ा, इस पर इजमा है। और इजमा के लिए सबूत चाहिए। कब हुआ? इजमा कौली है, फेली है, सुकूती है, मुरक्कब है। कौन सा इजमा है? ये सारी तफसीरें अपना उसूल में पढ़ पढ़ के इजमा किस चीज का नाम है। अब इजमा की तारीफ करके उस पे मुंतबिक कर दो, हम इनका माथा चूम लेंगे, लेकिन ये मरते मर जाएंगे, सिर्फ अल इजमा वाला हाजा तो पढ़ते रहेंगे, लेकिन इजमा कभी भी साबित कर सकते नहीं है। वो उम्मत का इजमा कैसा, जिस इजमा में साहबी नहीं, ताबी नहीं, तबा ताबी नहीं, चार इमाम नहीं, उनके शागिर्द नहीं, उम्मत के मुजतहिदीन नहीं, तो वो इजमा किसका है? बाकी रह गया फतावा रशीदिया की इबारत, वो आपके दूसरे कागजों के अंदर मौजूद है। फतावा रशीदिया की एक तौजीह पर खामखा इजमा की बुनियाद रखी, हालांकि वो लफ्ज भी इजमा के नहीं बनते, और वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की इबारत की तौजीह है, और साथ ही दूसरे सफ़े पे शाह इसहाक के हवाले से उस इबारत की तरदील लिखी है। और इसी फतावा रशीदिया में उसूल के साथ 12 उलमा वो लिखे हैं जो सिवा इंदल कबर के मुनकर बनते हैं। इजमा कैसे बन गया? ये तो फतावा रशीदिया भी आएगा, पता लगेगा। तो ये बात भी सिर्फ गप थी। अब ये इनके शुबहात मैंने जिक्र कर दिए। जिस किसी के जहन में मौजू जहन में रखो, इयादा रू ताल्लुक़ के तसर्रुफ पर कोई अगर और शुबह हो, ये पेश करो, दरमियान में पर्चियां देना नहीं फिर मुनासिब। अब आपको इजाजत है, जो मर्जी है, सिर्फ 5-7 मिनट में देखता हूं, आप जो पर्चियां देते आए, इनमें सबका जवाब दूंगा मौजू के मुताबिक, हट के नहीं। कहते हैं मामिना हाजी युसल्लिम अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही, इसकी वजाहत फरमाएं। नहीं हुई ना? तुम कमरों में सोए रहो, और मैं बार बार एक चीज का, ये रद्द अल्लाह का माना भी मैंने बता दिया है, रूह का माना भी बता दिया है, लेकिन अगर तुम सोए रहो तो अब मैं तो नहीं जिम्मेदार कि मैं फिर बुरी बातें करता रहूं। ये बात हो चुकी है। तुलबा के लिए चाय तैयार है, हाँ, खाने पीने का मसला तो जिब्रील या मोहम्मद कहेंगे। ये मुझ पर इतराज है कि कुरान पर मैंने आपको बता दिया कुरान का माना। जिब्रील इस माना में मुकल्लफ नहीं है, मुकल्लफीन को खिताब है। ला तजअलू दुआर रसूल, पैगंबर के शागिर्दों को खिताब है, उम्मत को खिताब है। नसाई की रिवायत इन्नल्लाह मलाइका इन्ना लिल्लाहि मलाइका सय्याही, आपने जरा नहीं लिखवाई। क्या ये रिवायत सही है? तेरा दिमाग खराब है। रिवायत सही है, दिमाग खराब है। मैंने बता दिया कि हमारी दलील है, हम क्यों जरा करें? लेकिन ये भी कमरों में सोया हुआ था बुजुर्ग। मैंने पूरी बात की कि जब हमारी दलीलें हम अपने दलाल पे क्यों जरा करेंगे। अलग मसला है कि हम कमजोर दलीलें पेश नहीं करते, लेकिन रिवायत सही भी हो तब इसमें क्या इश्काल है। अब इसने कहीं पड़ा होगा ना दाफान पे जरा, तो अब कोई कीड़ा खुटक रहा है कि वो बात तो नहीं आई है, कुर्बान तेरी ताकीद पर। और कोई इस मसले पे जिसने रुका देना है, सवाल करना है, जल्दी फरमाए। फिर कभी तर्जमे में रुके आ जाते हैं, कभी कहाँ। ये जितना इत्तिहादी टब्बर है, इनके पीछे कता नमाज नहीं होती। आगे की फिक्र करो, आगे की, इनके आगे हो जाती है या नहीं। अगर सारे ये पीछे हो तो आगे भी नहीं होती। जल्दी भाई बुजुर्गो, मनसला रही अंदा कबरी अल्लाह, इन हदीस की तरदीद फतावा उलमाए बलेग राम में है या नहीं? हाँ, ये तेरा मुताला भी रहता था। अभी मैंने फतावा नहीं शुरू किया, फतावा उलमाए बलेग राम में तरदीद है, लेकिन अभी शुरू नहीं किया, और वो फतावे बाद में आएंगे। क्या ये दुरुस्त है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आपकी कब्र पर आकर
الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے تھے بالکل جھوٹ ہے. الصلاۃ والسلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا سلام اور یہ صلاۃ بسیجہ ندا یہ کسی سے ثابت نہیں، کسی صحابی سے بھی. یہ بریلویوں والا درود صحابہ نہیں کرتے تھے. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہے. دیوبند کے عالم مولانا زکریا صاحب تبلیغ والے، انہوں نے رسالہ لکھا حیات النبی پر، کوئی تبصرہ کریں، کوئی انہوں نے رسالہ نہیں لکھا حیات النبی پر. یہ بعد والوں نے مختلف چیزیں لکھی ہیں. انہوں نے صاف لکھا ہے کہ میرا عقیدہ وہی ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کا ہے. میرے پاس موجود ہے، یہ ان کے مکتوبات ہیں شیخ الحدیث کے، اور صفحہ 520 ہے دوسری جلد کا. اس میں صاف لکھ رہے ہیں میرا کوئی نظریہ ہے جو مولانا حسین علی کے خدام کا ہے. یہ جو بزرگ کہتا ہے فتواد روح فی جسدہ وقد دل علیہم، نہ بھیجے تیری اپنی عبادت ہے، وہاں نہیں ہے کتاب الروح میں، کہیں سے دیکھی ہوگی غلط. تو باقی یہ ابن قیم کی بات نہیں میں پیش کر رہا، میں نے فیوم سے کلتی قضا علیہ الموت پیش کی ہے. اللہ پاک کی بات، اس کا جواب، اس کے مد مقابل کیا کر سکتا ہے؟ ہاں بھائی جلدی، بھائی جلدی. آپ نے فرمایا ان واحیاتیوں کے گلائے بریلویوں مرزائیوں شیعوں سے بھی کمزور ہیں. پھر آپ بریلویوں مرزائیوں شیعوں کو کافر مشرک مرتد کہتے ہیں، واحیاتیوں کو بدعتی کا فتویٰ کیوں؟ میں نے کب کہا ہے کہ یہ اتحادی مسلمان ہیں؟ کہیں کہا ہے تو بتاؤ. یاتی کہتے ہیں کہ عرفی قبر برزخ ہے، برزخ جیسا کوئی قبر ہی اٹکی ہوئی ہے. قبر کی ابھی میں نے بات ہی نہیں کی. ابھی تو بات ہو رہی ہے کہ اعادہ روح اور تعلق کے تصرف ہے یا نہیں. عذاب قبر کی بات آئے گی تو جلدی. ہاں یہ بڑا تلازم میں 1 اور 1 11 بچے ہیں. یہ سب کہتے تو پھر روح کا لوٹنا ثابت ہو گئی ہے نا. تو گوسلوں سے روح کا واپس ہونا ثابت نہیں ہوتی نا جی. موسیٰ کی جانے کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں، موسیٰ کے وادی میں جانے کے بارے میں. اچھا چلو، یہ سدی صغیر سدی کبیر میں فرق. ہاں ایک بڑا کذاب ہے، ایک چھوٹا. اگر نبی پاک سنتے نہیں تو پھر عوام روزہ پر جاتی کیوں ہے؟ ہاں یہ بات ہے. پھر روزہ پر نہیں جانا چاہیے، سننا ضروری ہے. اگر سنتے نہیں تو عوام روزہ پر پھر جائے ہی نہیں. یہ بات ٹھیک ہے. یہ چائے پی کے آؤ نا تو پھر دلیل تو آئی. باحیاتی ایک روایت پیش کرتے ہیں، وہ فاسدی کے موقع پر میت رکھی دروازے کے سامنے. یہ بھی بکواس کرتے ہیں، کوئی روایت نہیں. یا رب صلی اللہ علیہ خیر الخلق، یہ کیا یہ درود صحیح ہے؟ یہ غلط وضاحت فرمائیں. لفظ صحیح ہے، ثابت نہیں ہے. یہ تو مسلم شریف کے حاشیے پر نہیں ہے. وہ حاشیے پر تو اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. حاشیے کی کس نے بات کی؟ مسلم شریف سے نکالو حاشیے معاشیے، بھاگنے والے وہ حاشیہ مسلم ہے. یہ دعویٰ کرنے والا مسلم ہو، اللہ کرے. چلو بھائی چائے پی کے آئیں، 10 منٹ کرو.